چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے شعبے جامعۃ المدینہ جو کہ پاکستان کے مختلف شہروں کے ساتھ ساتھ دنیا کے مختلف ملکوں میں قائم ہے، اسلامی بہنوں کے جامعات الگ ہیں، اسلامی بھائیوں کے جامعات الگ ہیں، اور الحمدللہ وقتاً فوقتاً ان جامعات میں تربیت کا سلسلہ جاری رہتا ہے، بلکہ ہمارا ایک روزانہ ہی نظام ہے جس میں اسلامی بھائیوں کے جامعات میں بالخصوص تربیت کا ایک درجہ لگایا جاتا ہے، جس کو ہم مدنی چینل کا پیریڈ قرار دیتے ہیں۔ یہ درجہ روزانہ ہی کچھ نہ کچھ سلسلے ہمارے طلباء کو، اساتذہ کو دکھائے جاتے ہیں، جس کے ذریعے مزید ہماری تربیت ہوتی رہے۔ آج بھی اسی سلسلے میں میری حاضری ہے۔ مجھے امید ہے کہ نہ صرف پاکستان کے جامعات بلکہ بیرون ملک کے جامعات کے طلباء، اسلامی بھائی اور جامعۃ المدینہ للبنات کی اسلامی بہنیں بھی آج انشاءاللہ بیان میں شامل ہوں گی۔ آج الحمدللہ ہمارے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جہاں جامعۃ المدینہ کے طلباء شامل ہیں، وہاں ساتھ ساتھ مدرس کورس ہو رہا ہے، مدرس کورس کے اسلامی بھائی بھی شامل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آئیے کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ تو آئیے اچھی نیت یہ کرتے ہیں کہ اول تا آخر بیان میں شرکت کروں گا، اللہ کی رضا کے لیے شرکت کروں گا۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی ان نیتوں میں شامل ہو جائیں کہ ادھر ادھر دیکھنے سے بچتے ہوئے، بات چیت کرنے سے بچتے ہوئے، موبائل فون کے استعمال سے بچتے ہوئے، ممکن ہوا تو بیان کی تعظیم کی نیت سے دو زانو بیٹھ کر بیان سنوں گا۔ تو آپ میں سے بھی جن کے لیے ممکن ہو وہ دو زانو بیٹھ جائیں اور باادب بیٹھنے کا ثواب کمائیں۔ اور بالخصوص میں طلباء سے اور مدرس کورس کے اسلامی بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ یہ بھی نیت کر لیں کہ اہم باتیں لکھ لوں گا انشاءاللہ عز و جل۔ درود پاک کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمیں چاہیے کہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا اپنا معمول بنائیں۔ آئیے محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج کے بیان کا موضوع ہے رب کا پیارا کلام، پیارا قرآن۔ قرآن کریم فرقان حمید اس رب عظیم عز و جل کا بے مثال کلام ہے جو اکیلا معبود، تنہا خالق اور ساری کائنات کا حقیقی مالک ہے۔ وہی تمام جہانوں کو پالنے والا اور پوری کائنات کے نظام کو مربوط ترین انداز میں چلانے والا ہے۔ دنیا و آخرت کی ہر بھلائی حقیقی طور پر اسی کے دست قدرت میں ہے۔ وہ جسے جو چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور جسے جس چیز سے چاہے محروم کر دیتا ہے۔ وہ جسے چاہے عزت دیتا ہے، جسے چاہے ذلت و رسوائی سے دوچار کر دیتا ہے۔ وہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہے گمراہ کر دیتا ہے۔ اس نے اپنا یہ کلام رسولوں کے سردار، دو عالم کے تاجدار، حبیب بے مثال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل فرمایا تاکہ اس کے ذریعے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے اور دین حق کی پیروی کرنے کی طرف بلائیں اور شرک و کفر اور نافرمانی کے انجام سے ڈرائیں، لوگوں کو کفر و شرک اور گناہوں کے تاریک راستوں سے نکال کر ایمان اور اسلام کے روشن اور مستقیم راستے کی طرف ہدایت دیں اور ان کے لیے دنیا اور آخرت میں فلاح و کامرانی کی راہیں آسان فرمائیں۔ قرآن مجید نازل ہونے کی ابتدا
رمضان کے بابرکت مہینے میں ہوئی، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں اسے لانے کا شرف روح الامین حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو حاصل ہوا، اور شب معراج کچھ آیات بلا واسطہ بھی عطا ہوئیں۔ قرآن مجید کو دنیا کی فصیح ترین زبان یعنی عربی زبان میں نازل کیا گیا تاکہ لوگ اسے سمجھ سکیں اور عرب کے رہنے والوں اور کفار قریش کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے۔ قرآن مجید کو تورات و انجیل کی طرح ایک ہی مرتبہ نہیں اتارا گیا، بلکہ حالات و واقعات کے حساب سے تھوڑا تھوڑا کر کے تقریباً 23 سال کے عرصے میں اسے نازل کیا گیا تاکہ اس کے احکام پر عمل کرنا مسلمانوں پر بھاری نہ پڑے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب اطہر کو مضبوطی حاصل ہو۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت پر بہت بڑا احسان ہے۔ قرآن عظیم کے کثیر اسماء ہیں جو اس کتاب کی عظمت و شرافت کی دلیل ہیں۔ چند مشہور نام یہ ہیں: قرآن، برہان، فرقان، کتاب، مصحف، نور۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج انشاءاللہ عز و جل فضائل قرآن تو اتنے ہیں کہ بیان کرتے چلے جائیں، ہمارے اوقات ختم ہو سکتے ہیں، مگر آج کچھ قرآن پاک پڑھنے کے طریقے پر سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ تلاوت قرآن تو ہم میں سے بہت سارے لوگ کرتے ہیں، لیکن قرآن پاک پڑھ کر پڑھتے وقت انداز کیا ہو، پڑھ کر دلوں پر اثر کیسا ہونا چاہیے، قرآن پاک کو یوں سمجھ لیں کہ پڑھنے کا اصل طریقہ اور پڑھ کر اپنی ذات پر اس پہ کیا اثر لینا چاہیے، آج کچھ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بزرگان دین رحمہم اللہ کے کچھ واقعات اور ان کا انداز تلاوت انشاءاللہ وہ سنیں گے۔ ماشاءاللہ ہمارے جامعات میں بہت بڑی تعداد حفاظ کی ہے۔ حافظ کے ہونے کیا ہی فضائل ہیں، اور اگر حافظ نہیں ہیں تو ماشاءاللہ قاری صاحبان بھی ہوتے ہیں، امام بھی ہوتے ہیں۔ تو آج کچھ سمجھتے ہیں کہ قرآن ہم بھی پڑھتے ہیں، قرآن ہمارے اسلاف بھی پڑھتے تھے، ہم پڑھتے ہیں، ہمارا انداز کیا ہے، وہ پڑھتے تھے، ان کا انداز کیا تھا، ہم پڑھتے ہیں، ہم پر کیا کیفیت طاری ہوتی ہے، وہ پڑھتے تھے، ان پر کیا کیفیت طاری ہوتی تھی۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں آتا ہے، روزانہ صبح سویرے قرآن مجید کی تھوڑی دیر تلاوت کرتے اور رات کے وقت جب سوتے تو نہایت پرسوز لہجے میں سورہ اعراف کی یہ آیتیں پڑھتے: اِنَّا رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ۔ ترجمہ کنز الایمان: بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں بنائے، اور پھر أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان: کیا بستیوں والے نہیں ڈرتے کہ ان پر ہمارے عذاب رات کو آئے جب وہ سوتے ہوں؟ یعنی اب جب یہ پڑھتے تو بعض اوقات ایک ہی سورہ مبارکہ کو بار بار رات بھر پڑھا کرتے تھے، چنانچہ ایک رات سورہ انفال شروع کی تو صبح تک پڑھتے رہے۔ ایک بار حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برسر منبر یہ آیت پڑھی: وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ ترجمہ کنز الایمان: اور ہم عدل کی ترازویں رکھیں گے قیامت کے دن۔ تو منبر پر بیٹھ کر یہ آیت پڑھنے کے بعد خوف سے ایک طرف جھک گئے، گویا زمین پر گر رہے ہیں۔ یعنی قرآن پڑھتے پڑھتے یہ خوف طاری ہو جاتا کہ جب صراط کی بات ہوتی، جب قیامت کی بات ہوتی، جب حساب کی بات ہوتی، جب عذاب کی بات ہوتی تو گریہ طاری ہو جاتا۔ ایک رات حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ واللیل پڑھ رہے تھے، جب اس آیت پر پہنچے: فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ۔ ترجمہ کنز الایمان: تو میں تمہیں ڈراتا ہوں اس آگ سے جو بھڑک رہی ہے۔ تو روتے روتے ہچکی بن گئی، آگے نہ پڑھ سکے، نئے سرے سے تلاوت شروع کی۔ جب اس آیت پر پہنچے پھر وہی کیفیت طاری ہو گئی اور آگے نہیں پڑھ سکے، اور بالآخر یہ سورت چھوڑ کر دوسری سورت پڑھی۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائی، کئی بار ہو سکتا ہے میں نے اور آپ نے یہ آیتیں پڑھی ہوں، کیا کبھی عذاب کی بات سن کر، جہنم کی بات سن کر، حساب کتاب کی بات سن کر، کیونکہ قرآن تو ہمارے لیے ہے نا، ہمیں ڈرایا جا رہا ہے، قرآن میں کئی مقامات پر ڈرایا گیا ہے، یاد دلائی گئی ہے، ہمیں کہا گیا ہے کہ کچھ سوچو اس بارے میں، مگر ہم تو بالکل پڑھتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔
پڑھتے وقت کیفیت کیا ہوتی ہے ہماری. اور ہمارے اسلاف ان کی ہچکیاں بن جاتی ہیں, انہیں وہ تصور ان کی آنکھوں میں آ جایا کرتا. اور یہ فقط سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیبٹ یا ان کی عادت نہ رہی. اگر آپ پڑھیں علماء کرام کے بارے میں, آپ پڑھیں ہمارے اسلاف کے بارے میں, تو جب بھی کسی عظیم شخصیت کی آپ تاریخ پڑھیں گے تو گویا ایک باب آپ کو ملے گا اس کتاب میں کہ ان کا تلاوت قرآن کا انداز, ان کی قرآن سے محبت, ان کی تلاوت کی کثرت, پھر پتا چلے گا کہ یہ قرآن سے کتنا لگاؤ تھا. ہمارے صحابہ کی آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھیں. اور یہ قرآن پڑھتے ہوئے رونا, یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کس قدر پسند, بلکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کی ترغیب دلاتے. چنانچہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابی حاضر تھے. سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے فرمایا, میں تمہارے سامنے سورہ تکاثر پڑھتا ہوں, تم میں سے جو روئے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. تلاوت کرتا ہوں جو روئے گا, یعنی یہ ترغیب دلائی جا رہی ہے. اور پھر مجدہ کیا سنایا جا رہا ہے, جو روئے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. چنانچہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے پڑھا. ہم میں سے کچھ تو روئے, کچھ نہ روئے. جو نہیں رو سکے انہوں نے اللہ عز و جل انہوں نے پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے رونے کی کوشش کی مگر رو نہ سکے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا, میں تمہارے سامنے دوبارہ پڑھتا ہوں, جو روئے گا اس کے لیے جنت ہوگی, اور جو نہ رو سکے وہ رونے کی سی شکل بنا لے. سوچیے کیا ہم سے طلب کی جا رہی ہے کہ قرآن پڑھیں تو روئیں, اور رو نہ سکیں تو رونے جیسی صورت بنائیں. اب سورہ تکاثر کتنی بار ہم نے سنی ہوگی, آئیے پھر سنتے, ذرا اس کے ترجمے پر تو غور کریں. اس میں جو پیغام, جو میسج دیا جا رہا ہے, اور نبی پاک کن سے بات کر رہے ہیں, صحابہ کرام جو یقیناً اللہ والے, جنتی, نبی پاک کے ساتھی, خوف خدا والے, اور انہیں کہا جا رہا ہے کہ میں پڑھ رہا ہوں جو روئے گا وہ جنت میں جائے گا. میں اور آپ تو گناہ گار, خطاؤں کے سر پر انبار, اور اگر ہمیں اس طرح کا میسج ملے تو ہماری کیفیت کیا ہونی چاہیے. قرآن مجید فرقان حمید سورہ تکاثر میں رب عز و جل ارشاد فرماتا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے, یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا. کلا سوف تعلمون, ہاں جلد جان جاؤ گے. ثم کلا سوف تعلمون, پھر ہاں جلد جان جاؤ گے. کلا لو تعلمون علم الیقین, ہاں اگر یقین کا جاننا جانتے تو مال کی محبت نہ رکھتے. لترون الجحیم, بے شک ضرور جہنم کو دیکھو گے. ثم لترونها عین الیقین, پھر بے شک ضرور اسے یقینی دیکھنا دیکھو گے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں سے پرسش ہوگی. اس ایک ہی سورہ میں میرے پیارے اسلامی بھائیوں کتنے میسج ہیں کہ قبر میں جانا ہے, جہنم کو دیکھنا ہے, اور نعمتوں کا سوال ہونا ہے. ذرا سوچئے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ہم نے بھی سنا, ہم پر کیا کیفیت طاری ہوئی, ہمارے دل پر یہ باتیں کتنی اثر انداز ہوئیں. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, آج ہم نے یہ سوچنا ہے کہ قرآن پڑھنا ہے, مگر قرآن سمجھ کر پڑھنا ہے, اس کے اندر کھو کر پڑھنا ہے, اس کے میسج کو اپنے دل میں محسوس کر کے پڑھنا ہے. یہ میرے رب کا کلام ہے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, ایک شخص نے سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پارہ 18 سورہ فرقان کی آیت نمبر 13 پڑھی. وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا. ترجمہ کنز ایمان, اور جب اس کی کسی تنگ جگہ میں ڈالے جائیں گے, زنجیروں میں جکڑے ہوئے, تو وہاں موت مانگیں گے. تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ دھاڑے مار مار کر رونے لگے. آخر کار وہاں سے اٹھے اور گھر میں داخل ہو گئے. ایک مرتبہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اپنے بیٹے سے فرمایا بیٹا قرآن پاک سناؤ. کیسا باپ کیسا بیٹا. آج میرے وہ والدین غور کریں کہ آج بچہ قریب آتا ہے تو بیٹے کو کہا جاتا ہے بیٹا فلاں پوئم سناؤ, فلاں پوئٹری سناؤ, فلاں کہانی سناؤ. ارے بیٹے سے قرآن سنتے. ہمارے اسلاف کا انداز بیٹا قرآن سناؤ. اور آپ کا بیٹے نے کہا کیا پڑھوں؟ آپ نے فرمایا سورہ قاف. بیٹے نے پڑھنی شروع کی. جب وہ اس کی آیت نمبر 19 پر پہنچے, وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ. ترجمہ کنز ایمان, اور آئی موت کی سختی حق کے ساتھ, یہ ہے جس سے تو بھاگتا تھا. تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. فرمایا پھر پڑھو میرے بیٹے, پھر پڑھو. عرض کی کیا پڑھوں؟ فرمایا سورہ قاف پڑھو. بیٹے نے پھر پڑھنا شروع کیا, یہاں تک کہ دوبارہ اسی آیت پر پہنچے. حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ زور زور سے رونے لگے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, ذرا سوچئے قرآن سنتے تو کیسے سنتے. سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد آپ کی زوجہ حضرت سیدتنا فاطمہ بنت عبد الملک رحمت اللہ تعالی علیہا بہت زیادہ رویا کرتی. اتنی روتی کہ آپ کی بینائی چلی گئی. ایک مرتبہ ان کے بھائی اور حشام نے آئے اور کہا پیاری بہن آخر آپ اتنا کیوں روتی ہیں؟ اگر آپ اپنے شوہر کی جدائی پر روتی ہیں تو وہ واقعی ایسے مرد مجاہد تھے کہ ان کے لیے رویا جائے. اگر دنیاوی دولت کی کمی رلا رہی ہے تو ہم اور ہمارے اموال سب آپ کے لیے حاضر ہیں. تو حضرت سیدتنا فاطمہ بنت عبد الملک کیا کہتی ہیں, میں ان دونوں باتوں میں کسی پر بھی نہیں رو رہی. خدا کی قسم مجھے تو وہ عجیب و غریب اور درد بھرا منظر رلا رہا ہے جو میں نے ایک رات دیکھا. اس رات میں یہ سمجھی کہ کوئی انتہائی ہولناک منظر دیکھ کر حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز کی یہ حالت ہو گئی ہے اور آج رات آپ کا انتقال ہو جائے گا. بھائیوں نے تفصیل پوچھی کہ اس رات کیا ہوا تھا. وہ کہتی میں نے دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے. جب قراءت کرتے ہوئے اس آیت پر پہنچے, یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش. ترجمہ کنز ایمان, جس دن آدمی ہوں گے جیسے پھیلے پتنگے اور پہاڑ ہوں گے جیسے دھن کی اون. تو یہ آیت پڑھتے ہی ایک زوردار چیخ مار کر فرمایا ہائے اس دن میرا کیا حال ہوگا, ہائے وہ دن کتنا کٹھن دشوار ہوگا. پھر منہ کے بل گر پڑے اور منہ سے عجیب و غریب آوازیں آنے لگی. پھر ایک دم ایسے خاموش ہو گئے کہ مجھے خدشہ ہوا کہ کہیں دم نہ نکل گیا ہو. کچھ دیر بعد انہیں ہوش آیا تو فرمانے لگے ہائے اس دن کیسا سخت معاملہ ہوگا, اور آہوزاری کرتے ہوئے بے قراری سے صحن میں چکر لگانے لگے اور فرمایا ہائے اس دن میری ہلاکت ہوگی جس دن آدمی پھیلے ہوئے پتنگوں کی طرح اور پہاڑ دھنکی ہوئی اون کی طرح ہو جائیں گے. ساری رات ان کی یہی کیفیت رہی. جب صبح فجر کی اذانیں شروع ہوئیں تو دوبارہ گر پڑے. اب کی بار تو میں سمجھی کہ روح پرواز کر گئی, مگر کچھ دیر بعد ان کو ہوش آ ہی گیا. اتنا کہنے کے بعد حضرت سیدتنا فاطمہ بنت عبد الملک نے فرمایا خدا کی قسم جب بھی مجھے وہ رات یاد آتی ہے میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگتے ہیں. باوجود کوشش کے میں اپنی آنکھوں کو نہیں روک پاتی. خوف آتا ہے نارے دوزخ سے, ہو کرم بہر مصطفیٰ یا رب. میرا نازک بدن جہنم سے, میرا نازک بدن جہنم سے, بہر غوث و رضا بچا یا رب. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, کیسے تھے ہمارے اسلاف. قرآن پڑھتے ان کا دل نرم ہو جاتا, وہ خوف خدا سے لرزنے لگ جاتے. ہم قرآن پڑھتے ہیں, ہم پر کیوں اثر نہیں ہوتا؟ اول تو پڑھتے کتنا ہے, کتنا اس کے اندر ڈوب کر پڑھتے ہیں, کس طرح ہماری کیفیت طاری ہوتی ہے. پھر آپ دیکھیں کہ ان کے بچوں کی امی کی یہ بات ہے, یعنی یہ گھر میں اکیلے میں اس طرح روتے تھے. ہم بعض اوقات اگر ہم پر کوئی کیفیت طاری بھی ہو تو اجتماع کے اندر اسلامی بھائیوں کے درمیان کبھی ایسا ہوا کہ کسی بند کمرے میں اکیلے میں گھر میں ہوں, میں قرآن پڑھ رہا ہوں اور رو رہا ہوں, اپنے رب کو یاد کروں, اپنے رب سے معافی مانگوں. قرآن واقعی میرے دل پر اثر انداز ہو. کہیں ایسا تو نہیں کہ دل اتنا سخت ہو گیا ہے, دل گناہ کر کر کے ایسا سیاہ ہو گیا ہے کہ اب یہ عذاب کی آیتیں بھی مجھے نہیں ڈراتی,
یہ صورتیں بھی مجھ پر اثر انداز نہیں ہو رہی. اور یہ فقط عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز نہیں. میں نے آپ کو جیسے شروع میں عرض کیا، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا یہ مبارک مہینہ ہے، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ قرآن پاک کی جب تلاوت فرماتے تو آپ کو اپنے آنسوؤں پر اختیار نہ رہتا، یعنی زاروں کتار رونے لگ جاتے. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہمارے صحابہ جب آپس میں ملتے نا، آج ہم بھی ملتے ہیں، اور سناؤ کیا حال ہے، کیا ہو رہا ہے آج کل، کس انداز سے رہتے ہو، ادھر ادھر کی باتیں ذرا سناؤ، اپنے گاؤں کی باتیں سناؤ. ہمارے اسلاف کا یہ انداز نہ ہوتا، ہمارے صحابہ کا یہ انداز نہ ہوتا، بلکہ ہمارے صحابہ جب آپس میں ملتے نا تو انداز یہ ہوتا کہ ایک دوسرے کو کہتے چلو کچھ قرآن سناؤ، جمع ہوتے کچھ قرآن سناؤ. کوئی اچھا قاری ہوتا صحابہ کرام علیہ رضوان میں تو اس کی تلاوت سنتے. خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو خوش الہان قاری ہوتے ان سے قرآن سنتے. حضرت سیدتنا قاری ہیثم رحمۃ اللہ تعالی فرماتے میں خواب میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت سے مشرف ہوا تو آپ نے مجھ سے ارشاد فرمایا تو ہی ہیثم ہے جو خوش الہانی سے قرآن کی تلاوت کرتا ہے. میں نے عرض کی جی ہاں. تو دعا سے نوازتے ہوئے فرمایا اللہ عز و جل تجھے جزائے خیر عطا فرمائے. اے وہ اسلامی بھائیوں جو اچھی آواز میں قرآن پڑھتے ہیں یا پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہاں بھی دیکھیں نیتیں ہوں، میں بڑا قاری، میری آواز کا بڑا اثر. ارے قرآن اچھی آواز میں پڑھتے ہوئے آپ پر کیا کیفیت طاری ہوتی ہے؟ یعنی لوگوں کو اپنی آواز سنانے کے لیے آپ اچھی آواز میں تلاوت کرتے ہیں، یا قرآن کی محبت، اس کی تعظیم، اس کے اکرام میں کہ میرے رب کا کلام ہے اور اچھے انداز سے پڑھوں، میرے مالک کا کلام ہے میں جتنی اچھی انداز سے پڑھ سکتا ہوں پڑھوں. صحابہ کرام علیہ رضوان سے مروی ہے جب اکٹھے ہوتے تو کسی ایک سے کہتے قرآن کی کوئی سورت سناؤ. امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہمیں ہمارے رب کی یاد دلاؤ. کیا انداز ہے، ہمیں ہمارے رب کی یاد دلاؤ. تو وہ ان کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سنیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیا انداز عطا فرماتے ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں قرآن پڑھو اور رو، اگر تمہیں رونا نہ آئے تو رونے جیسی صورت بنا لو. ایک اور جگہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو شخص قرآن پاک کو اچھی آواز سے نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں. حضرت سیدنا صالح مری علیہ رحمۃ اللہ الولی فرماتے ہیں میں نے خواب میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کی تو آپ نے استفسار فرمایا. آپ نے پوچھا اے صالح یہ تلاوت قرآن ہے تو رونا کہاں ہے؟ یعنی تلاوت تو ہے، رونا کہاں ہے؟ اب سوچئے میرے پیارے اسلامی بھائی، ہمارا رونا کہاں ہے؟ اب میرے پیارے اسلامی بھائیو جس کو رونا نہیں آتا، جیسے ہم نے سنا کہ رونے جیسی صورت بنا لے، بتکلف رونے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ دل میں غم کو حاضر کرے کہ اس سے رونا پیدا ہوتا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قرآن غم کے ساتھ نازل ہوا، لہٰذا جب تم اس کی قرأت کرو تو غم ظاہر کرو. اس وقت کیفیت طاری ہونی چاہیے. اور غم کی کیفیت پیدا کرنے کا طریقہ کیا ہے یہ بھی سن لیجئے. امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی احیاء العلوم میں نقل فرماتے ہیں کہ یہ غم کی کیفیت پیدا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں وارد تنبیہات، وعیدات اور عہد و پیما کو یاد کرے اور اس کو یاد کر کے کہ دیکھیں کیسی کیسی اس میں وعیدات ہیں، جہنم کا تذکرہ ہے، آخرت کا تذکرہ ہے. ان وعیدات کو، تنبیہات کو، جو عہد و پیما لیے گئے اس کو یاد کرے اور پھر اپنے اوپر جو ہے وہ غم کی کیفیت طاری کرے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مروی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم ایک رات ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتظار فرما رہے تھے. انہیں آنے میں کچھ دیر ہو گئی تو استفسار فرمایا تمہیں کس چیز نے روکا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک شخص کو قرات کرتے ہوئے سنا، اس سے اچھی آواز میں نے نہیں سنی. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، کافی دیر تک اس کی قرات سنتے رہے، پھر واپس آ کر ارشاد فرمایا یہ ابو حذیفہ کا غلام سالم ہے، تمام خوبیاں اللہ کی جس نے میری امت میں ایسا شخص پیدا فرمایا. نبی پاک بھی اچھی تلاوت کو سننے لگے. ایک اور بار میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا میرے سامنے تلاوت کرو. عرض کی
میں آپ کے سامنے کیا پڑھوں، آپ پر تو قرآن اترا ہے۔ ارشاد فرمایا میں چاہتا ہوں دوسرے سے سنوں۔ چنانچہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت کرتے رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان کرم سے آنسو بہتے رہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج جس موضوع کی طرف میں نے آپ کو توجہ دلانی ہے وہ یہی ہے کہ قرآن پڑھیے، شوق سے پڑھیے، دل و جان سے پڑھیے، والہانہ انداز میں پڑھیے۔ ارے خوش نصیب ہے وہ لوگ جنہیں قرآن پڑھنا آتا ہے۔ ماشاءاللہ آپ میں سے کئی ایسے اسلامی بھائی ہیں جو درس نظامی کر رہے ہیں، آپ کو تو کئی عبارتیں سمجھ آتی ہوتی ہوں گی، اور پھر اگر نہیں آتی تو ترجمہ موجود ہے۔ پڑھے تو صحیح، میں نے آج پڑھا کیا ہے، آج میسج مجھے کیا ملا ہے۔ میرے وہ مدنی چینل کے ناظرین جو آج اس بیان میں شامل ہے، ذرا غور کیجئے، آج دنیا والوں کا میسج ہمیں ملے، ہم اسے ضرور سب سنتے ہیں، ضرور سمجھتے ہیں۔ کیا رب کے پیغام کے لیے ہمارے پاس کوئی وقت نہیں کہ میرے رب نے مجھ سے کیا فرمایا؟ قرآن مجید فرقان حمید میں 90 کے قریب مقامات پر رب عز و جل نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، مجھ سے اور آپ سے بات کی ہے۔ میرے جامعہ کے طلباء، اساتذہ، ناظمین، مدرس کورس کے اسلامی بھائی، جامعہ للبنات کی اسلامی بہنیں اور مدنی چینل کے ناظرین، میں سب سے سوال کرتا ہوں کہ میرے رب نے ہمیں کہا ہے یا ایھا الذین آمنو، ویسے تو پورا قرآن پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، مگر ان 90 مقامات پر رب نے کیا فرمایا؟ کیا ہم سب نے پڑھ لیا، سمجھ لیا، اس کی تفسیر پڑھی کہ میرے رب عز و جل نے مجھے کیا فرمایا؟ آج کوئی دوست ہمیں خط لکھے، میسج کرے، ای میل کرے، ہم وہ پیغام فوری پڑھتے ہیں۔ جتنا زیادہ محبوب ہوتا ہے اتنا زیادہ اس کا پیغام فوراً پڑھتے ہیں۔ رب کے کلام جو ہم پر ہمارے لیے پیغام ہے، اس کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں۔ سنیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، تورات شریف میں ہے، اللہ عز و جل فرماتا ہے، اے بندے کیا تجھے مجھ سے حیا نہیں آتی کہ تو راستے میں چل رہا ہوتا ہے، تیرے پاس سے تیرے کسی بھائی کا خط آتا ہے تو راستے سے ہٹ جاتا ہے، بیٹھ کر اس کے ایک ایک حرف کو غور سے پڑھتا ہے، یہاں تک کہ اس کا کوئی لفظ نہیں چھوڑتا، جبکہ یہ قرآن میری کتاب ہے، میں نے تیری طرف نازل کی ہے، دیکھ اس میں تیرے لیے کتنی تفصیل ہے، میں نے کتنی بار تجھے سمجھایا کہ تو اس کے طول و عرض میں غور و خوض کرے، پھر بھی تو اس سے اعراض کرتا ہے۔ کیا میرا مرتبہ تیرے نزدیک تیرے بھائیوں سے بھی کم ہے؟ اے میرے بندے، تیرے پاس تیرا کوئی بھائی بیٹھتا ہے تو اس کی طرف مکمل متوجہ ہوتا ہے اور اپنے دل کو مکمل طور پر اس کی باتوں کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اگر اس دوران کوئی شخص بات کرے یا کوئی اس کی باتوں میں خلل ڈالے تو اشارے سے خاموش کر دیتا ہے۔ اب جبکہ میں تیری طرف متوجہ ہوں، سوچو، ہے قرآن، میں تیری طرف متوجہ ہوں، تجھ سے کلام کر رہا ہوں، تو تیری حالت یہ ہے کہ تیرا دل مجھ سے اعراض کرنے والا ہے؟ کیا تو نے مجھے اپنے بھائیوں سے بھی کم مرتبہ دیا ہے؟ سوچو اے قاریوں، جو قرآن پڑھتے ہوئے دماغ کہیں اور ہے، ذہن کہیں اور ہے، مذاق مستی کرتے ہوئے قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھتے وقت کوئی توجہ نہیں ہے، کہ ایسا نہ ہو قیامت کے دن یہ پوچھ لیا جائے کہ تمہارے نزدیک میرا مرتبہ تمہارے دوستوں جتنا بھی نہ تھا، کہ میرا کلام پڑھتے وقت تمہارا دماغ کہیں اور، تمہارا انداز کچھ اور۔ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ انداز اچھا نہیں ہے، انداز وہی اچھا ہے جو ہمارے اسلاف نے پڑھا۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، بعض علماء کرام فرماتے ہیں جب ابن آدم دوران تلاوت لغو باتوں میں مشغول ہو کر پھر پڑھنے لگتا ہے تو اس سے کہا جاتا ہے تجھے ہمارے کلام سے کیا واسطہ؟ یہ باتیں کرا، مذاق مستی کی، چار دوستوں میں بات کی، پھر قرآن شریف کھولا، پھر تلاوت کی، پھر بند کر دیا، پھر بات چیت کی، یہ انداز اچھا نہیں۔ ارے رب کی بات ہو رہی ہے، رب کا کلام ہے، تعظیم کیجئے۔ آج کوئی عزت والا شخص سامنے آ کر بات کرے، اب ہم کسی اور کی بات نہیں سنتے، رب کا کلام پڑھتے وقت کو تعظیم اور تکریم کہاں گئی؟ ارے خوشبو لگا کر، باوضو ہو کر، دو زانو بیٹھ کر، پہلے تو آنکھوں سے لگائے بندہ کہ میرے رب کا کلام ہے، پھر رب کا شکر ادا کرے کہ مولا تو نے زبان دی کہ میں تیرا کلام پڑھنے والا بنا، اور پھر اسے دل و جان سے پڑھے۔ اے حافظ اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ کے سینوں کو سلامت رکھے، آپ کے حافظوں کو سلامت رکھے۔ بہت بڑی تعداد میں حافظ اسلامی بھائی ہیں ہمارے جامعات میں،
اور کیسے کیسے فضائل ہیں کہ جس نے قرآن پاک کو یاد کیا، اس کے حلال کو حلال جانا، اس کے حرام کو حرام سمجھا، وہ خود بھی اور اپنے گھر والوں کے 10 ایسے لوگوں کو جنت میں لے جائے گا جس پر گناہوں کے سبب جہنم واجب ہو چکا تھا۔ یہ بہت زبردست فضیلت ہے۔ مگر سچ بتاؤ، حلال کو حلال جانا، حرام کو حرام سمجھا، یاد تو کر لیا قرآن، مگر کیا قرآن کے احکام پر عمل ہو رہا ہے؟ کہ زندگی گناہوں سے بچ کر گزر رہی ہے؟ ایک بہت ڈرا دینے والی میں نے میرے پیارے اسلام میں روایت سنی۔ حضرت سیدنا ابو سلیمان دارانی قدس سرہم نورانی فرماتے ہیں، جب حفاظ قرآن پڑھنے کے بعد اللہ عز و جل کی نافرمانی کرے تو ایسے حفاظ کو فرشتے بتوں کے پجاریوں سے پہلے پکڑیں گے۔ یعنی قرآن پڑھ کر بھی رب کی نافرمانی، قرآن یاد کر کر بھی رب کو ناراض کرنے والے کام نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ اچھی بات نہیں، یہ کہیں پھنسا نہ دے۔ سنیے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ ہم نے کئی احادیث آج سنی۔ ایک روایت میں ہے، قرآن پڑھو یہ تمہیں نافرمانی سے روکے گا، اگر تلاوت قرآن تمہیں نافرمانی سے نہ روکے تو تم نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے۔ اب بتاؤ، قرآن پڑھ بھی رہے ہیں، گناہ نہیں چھٹ رہے، بے باکیاں ختم نہیں ہو رہی، دل پر اثر نہیں ہو رہا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، دل کا کچھ علاج کرنا ہوگا، یہ دل نرم ہو جائے، اس کی کوشش کرنی ہوگی۔ تو آج میں ہمارے طلباء کے لیے بالخصوص یہ مدنی پھول لے کر حاضر ہوا تھا، کیونکہ میرے بہت سارے طلباء، بہت بڑی تعداد میں طلباء حافظ ہیں۔ تو آج دوبارہ ایک نئے جذبے کے ساتھ پھر یہ نیت کرتے ہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں کہ انشاءاللہ تلاوت کریں گے تو اس میں ڈوب کر کریں گے، اس کے معنی سمجھ کر کریں گے۔ مطلب کاش یہ کیفیت طاری ہو کہ میں قرآن پڑھتا جاؤں، جب قیامت کی بات آئے تو آنسو نکلے نا، لگے کہ میرا رب مجھے کچھ فرما رہا ہے، جہنم کی بات ہو رہی ہے، کہیں میں نہ چلا جاؤں جہنم میں، یہ پل صراط کا تذکرہ ہوا، میں کیسے گزروں گا؟ اور جب رحمت الہی کی بات ہو تو دل جھومنے لگے، رحمت الہی کا تذکرہ ہو تو میرا دل باغ باغ ہو جائے، رب کی رحمت سے امید بن جائے۔ تو قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کیجیے، خاص طور پہ وہ صورتیں جو آپ بار بار پڑھتے سنتے ہیں اس کو ترجمے کے ساتھ یاد کر لیجیے، تو انشاءاللہ پڑھنے کا لطف دوبالا ہو جائے گا۔ اور کیوں نہ پڑھیں، مدنی چینل کے ناظرین ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ شامل ہوں، یاد رکھے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قرآن کا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھے گا اس کو ایک نیکی ملے گی جو 10 کے برابر ہوگی۔ میں یہ نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی تم میں بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ تو اے میرے وہ طلباء جو قرآن پڑھنا جانتے ہیں، آپ کو تو چاہیے کہ آپ مدرسۃ المدینہ بالغان میں جائیں اور رات کو جا کر عام عوام کو قرآن سکھائیں، انہیں مدرسہ پڑھائیں تاکہ آپ سکھانے والے بن جائیں۔ سنیے، میرے آقا مدینہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس شخص نے قرآن مجید کی ایک آیت یا دین کی کوئی سنت سکھائی، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسا ثواب تیار فرمائے گا کہ اس سے بہتر ثواب کسی کے لیے بھی نہیں ہوگا۔ خوش نصیب ہے وہ مبلغین جو دوسروں کو سنتیں سکھاتے ہیں، مدرسۃ المدینہ بالغان میں جا کر آیتیں اور سورتیں سکھاتے ہیں۔ تو کیوں نہ ہم بھی ان میں شامل ہو جائیں تاکہ ہمارے لیے ثواب جاریہ کا سامان بن جائے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ذرا سوچئے، قرآن پاک کے تو فضائل اتنے ہیں کہ ہم بیان کرتے جائیں، بیان کرتے چلے جائیں، ہم اس کو جو ہے وہ ڈیفائن نہیں کر سکتے، کمپائل نہیں کر سکتے، پوری بات نہیں کر سکتے۔ سنیے، ایک بہت خوبصورت، خوش نصیب حافظوں کو بھی جھوم جائیں گے انشاءاللہ جو تلاوت کرنے کے شوقین ہیں۔ سیدنا ابو سلیمان خطابی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، روایات میں آیا ہے کہ قرآن کی آیتوں کی تعداد جنت کے درجات کے برابر ہے۔ جتنی قرآن پاک کی آیتیں ہیں اتنی جنت کے درجات ہیں۔ فرماتے ہیں کہ قاری سے کہا جائے گا تو جتنی آیتیں پڑھ سکتا ہے اتنے درجے طے کرتا جا، تو جو اس وقت پورا قرآن پڑھ لے گا جنت کے انتہائی درجے کو پا لے گا، اور جس نے قرآن کا کوئی جز پڑھا
تو اس کے ثواب کی انتہا قراءت کی انتہا تک ہوگی۔ اب بتائیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حافظ کتنا خوش نصیب ہے۔ اب آخر میں بالخصوص چند صورتوں اور چند آیتوں کی فضائل وہ بھی سن لیجئے، تاکہ جب جب وقت ملے یہ کام جلدی کر لینا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں ہر چیز کی ایک بلندی ہے، اور بے شک قرآن کی بلندی سورہ بقرہ ہے، اور اس میں ایک آیت ایسی ہے جو کہ قرآن پاک کی آیتوں کی سردار ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے جو قرآن مجید کی آیتوں کی سردار ہے، جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جائے اگر شیطان وہاں موجود ہوگا تو بھاگ جائے گا۔ تو سورہ بقرہ پڑھنے کی عادت ڈالے، بالخصوص آیت الکرسی پڑھنے کی عادت ڈالے، اور سورہ بقرہ کی جو آخری دو آیتیں ہیں وہ تو سبحان اللہ بہت سارے اس کے فضائل ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، اللہ عز و جل نے زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی، پھر اس میں سے سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں نازل فرمائیں، جس گھر میں 3 راتیں ان 2 آیتوں کو پڑھا جائے شیطان اس گھر کے قریب نہ آئے گا۔ تو یہ آخری آیتیں تو بہت زبردست، یہ پڑھا کریں۔ پھر میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران اس کی خصوصیت کے ساتھ تلاوت کریں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، سورہ بقرہ اور آل عمران سیکھو، کیونکہ یہ روشن صورتیں قیامت کے دن اپنے کاریوں پر سایہ کریں گی۔ گویا سایہ کرنے والے بادل یا پر پھیلائے ہوئے پرندوں کے جھنڈ کی طرح۔ سورہ کہف کی فضائل سبحان اللہ، میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس نے سورہ کہف اسی طرح پڑھی جیسی نازل ہوئی ہے تو یہ قیامت کے دن اس کے پڑھنے کے مقام سے لے کر مکہ پاک تک نور ہو جائے گی، اور جس نے اس کی آخری 10 آیتیں پڑھی پھر دجال بھی نکل آیا تو اس پر غالب نہ آ سکے گا۔ فتنہ دجال سے وہ شخص محفوظ رہے گا جو سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں پڑھے۔ سبحان اللہ، سورہ یاسین کی تو کیا ہی بات ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس نے کسی رات میں اللہ عز و جل کی رضا کے لیے سورہ یاسین پڑھی اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ ایک اور جگہ میرے آقا فرماتے ہیں، بے شک ہر چیز کا ایک دل ہے، اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے، جو 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھے گا اس کے لیے 10 مرتبہ قرآن پڑھنے کا ثواب لکھا جائے گا۔ سورہ دخان سبحان اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو کسی رات میں سورہ دخان پڑھے گا تو صبح ہونے تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہیں گے۔ الحمدللہ ہمارے مدنی ماحول میں سورہ ملک کی بڑی الحمدللہ ترغیب دلائی جاتی ہے۔ رات کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بے شک قرآن میں 30 آیتوں پر مشتمل ایک سورت ہے جو اپنے قاری کے لیے شفاعت کرتی رہے گی یہاں تک کہ اس کی مغفرت کر دی جائے گی، اور یہ تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ تو روزانہ رات سورہ ملک پڑھنے کی بھی نیت ہو جائے۔ اور سبحان اللہ، سورہ اخلاص کے بارے میں آتا ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص رات میں تہائی قرآن کیوں نہیں پڑھتا؟ صحابہ کرام نے عرض کی، کوئی شخص تہائی قرآن 1/3 قرآن کیسے پڑھ سکتا ہے؟ نبی پاک نے ارشاد فرمایا، قل هو اللہ احد تہائی قرآن کے برابر ہے۔ گویا کوئی 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لے، اللہ کی رحمت سے امید ہے اسے قرآن پاک پڑھنے کا ثواب دیا جائے گا۔ تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے مختصر سے وقت میں صرف یہ ہائی لائٹ کرنے کے لیے حاضر ہوا تھا، توجہ دلانے کے لیے حاضر ہوا تھا کہ دیکھیں، بالخصوص جامعہ میں پڑھنے والے طلباء، ہم گھر بار چھوڑ کر اپنے آپ کو ہم نے اس کام کے لیے پیش کر دیا ہے، لیکن کہیں ایسا تو نہیں کہ یہاں آ کر بھی فضول باتوں میں وقت زیادہ صرف ہو رہا ہے۔ جامعہ والوں کا تو کم از کم مہینے میں 1 قرآن تو ختم ہونا چاہیے، روز کا 1 پارہ پڑھنے کا وقت نکالیے۔ ماشاءاللہ جو حافظ ہیں وہ تکرار ضرور کریں۔ ایک نیت سارے میرے حافظ اسلام بھائی کر لیں کہ اس بار ماہ رمضان میں ہم سب نے تراویح سنانی ہے، انشاءاللہ سنانی ہے، سننی نہیں ہے۔ یہ سماعت کے نام پر جو ہے نا ہم ڈھیلے رہ جاتے ہیں، تو اس بار تو پکی نیت کر لیں میرے سارے طلباء، اساتذہ، ناظمین جو حافظ ہیں، ابھی سے بھرپور تیاری۔ اور ابھی نہیں، یہ آج تو گڑبڑ ہم کرتے ہیں کہ رمضان سے پہلے ذرا زیادہ زور لگا دیتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پورا سال قرآن پڑھتے رہیں، روزانہ قرآن پڑھتے رہیں، کوئی دن ایسا نہ گزرے کہ میری زبان قرآن کی کچھ آیتیں نہ پڑھے، کوئی دن ایسا نہ گزرے کہ میرے کان کچھ تلاوت قرآن نہ سنیں، کوئی دن ایسا نہ گزرے کہ میری آنکھیں قرآن پاک کی زیارت نہ کریں۔ تو نیت کریں انشاءاللہ کہ ہم روزانہ تلاوت قرآن کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کریم سے دعا ہے رب العالمین ہمیں واقعی حقیقی معنوں میں
قرآن پڑھنا نصیب فرمائے، اخلاص کے ساتھ پڑھنا نصیب فرمائے، نور قرآن سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے، اور کاش اخلاص کے ساتھ وہ کیفیت بنے کہ ہم قرآن سنیں تو ہماری آنکھوں سے بے ساختہ آنسو جاری ہو جائیں، کاش رب کے کلام کی مٹھاس ہمیں اپنے دل میں محسوس ہونے لگے، اور اللہ تعالیٰ قرآن کی برکت سے ہماری قبروں کو روشن فرمائے، ہماری آخرت کو بہتر فرمائے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، امید کرتا ہوں آپ کی کارکردگی ہمیں موصول ہوگی، میرے حافظ اسلامی بھائیوں کی بھی نیتیں ملیں گی۔ مدنی چینل کے ناظرین کے لیے آخر میں میسج یہ ہے کہ بہت سارے ہمارے اسلامی بھائی وہ ہیں جو قرآن پڑھنا نہیں جانتے۔ یہ بہت بڑی محرومی ہے کہ اگر آپ کو صحیح معنوں میں قرآن پڑھنا نہیں آتا، اچھا کچھ پڑھتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں ہم صحیح پڑھتے ہیں، تو خدارا یہ حساس ترین زبان ہے، سینسٹیو لینگویج ہے، اس میں تلفظ کا فرق، زبر زیر کا پیش کا فرق معنی کو بہت دور کر دیتا ہے۔ ایک ایگزامپل دے کر اپنی بات ختم کرتا ہوں تاکہ آپ کو بھی ریئلائز ہو، اندازہ ہو کہ قرآن پڑھنا ہے تو صحیح تلفظ کے ساتھ، صحیح پروناؤنسیشن کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ہم سورہ اخلاص میں پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے، لیکن میرے پیارے اسلامی بھائیوں اگر کوئی پڑھتا ہے قل هو اللہ احد، قل کی جگہ کل پڑھتا ہے، وہاں کہو ہے، چھوٹے کاف سے پڑھیں گے تو معنی بن جائے گا کھاؤ، احد ایک ہے، احد اس کے معنی بن جائیں گے بزدل ہے۔ سوچیے بندہ قرآن پڑھ رہا ہے کہ مجھے نعمتیں مل رہی ہیں، بعض اوقات اس طرح غفلت سے پڑھنے والے کو نعمتیں نہیں عذاب ملے گا۔ روایتوں میں آتا ہے قرآن کئیوں کے منہ پر مار دیا جائے گا قیامت کے دن ان کی تلاوت۔ اب سوچو اگر ایسا کیا تو کیسے چھٹکارا ہوگا؟ تو قرآن پڑھیے، سیکھ کر پڑھیے۔ آپ کی دعوت اسلامی نے آپ کے لیے بہترین نظام بنایا ہے۔ آپ اگر بڑی عمر کے اسلامی بھائی ہیں، اپنے قریبی اسلامی بھائیوں سے رابطہ کریں، روزانہ رات کو مسجدوں میں مدرسۃ المدینہ بالغان بہت مختصر سے وقت کے لیے لگایا جاتا ہے، آپ تھوڑی دیر کے لیے چلے جائیں، جو نماز پڑھتے ہیں وہی سنا دے تاکہ آپ کے تلفظ ٹھیک ہو جائیں۔ آپ مدنی منع ہیں، مدرسۃ المدینہ کے ساتھ رابطہ کیجیے۔ اگر آپ بیرون ملک میں ہیں، آپ کے قریب مدارس نہیں، مدرسۃ المدینہ آن لائن سے رابطہ کیجیے۔ آپ اسلامی بہن ہیں، اسلامی بہنوں کے مدرسے سے رابطہ کیجیے۔ یعنی دعوت اسلامی تو ہے ہی تبلیغ قرآن و سنت کی غیر سیاسی عالمگیر تحریک، تو قرآن کی خدمت کے لیے دعوت اسلامی نے بہت سارے شعبے بنائے۔ تو کہیں بھی آپ موجود ہیں، بغیر قرآن جاننے والی زندگی اچھی نہیں، تلاوت کرنا نہ آئے یہ زندگی اچھی نہیں۔ جلدی کیجیے، دیر نہ کیجیے، ایک ہدف بنا لیں کہ اتنے دنوں میں انشاءاللہ میں نے اپنی تلاوت کو درست کرنا ہے، اور پھر روزانہ قرآن پڑھے جانا ہے اور اس کی برکتیں لوٹتے جانا ہے۔ رب کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن پاک کے جو تقاضے ہیں تلاوت کے، اس کے ساتھ تلاوت قرآن کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ مبلغ بنو سنتوں کا خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔